سبق نمبر 9 کے حصہ دوم یعنی گرامر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو گرامر میں آج ہم سیکھیں گے فعل ماضی، اور فعل ماضی میں فعل، فتح اور جعل ان افعال کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے اور سیکھیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیے آغاز کرتے ہیں. تو گرامر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ٹی پی آئی طریقہ تدریس کے مطابق پریکٹس کرتے ہیں. تو ٹی پی آئی طریقہ تدریس کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ماشاء اللہ، بہت خوب. درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ ذرا مل کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. جی اس سے پہلے ہم نے حروف سیکھے تھے، اور حروف میں ہم نے اس سے پہلے سبق میں، گزشتہ کل کے سبق میں 3 حروف کے بارے میں سیکھا تھا، اور ان کو ضمائر کے ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پریکٹس کیا تھا. الا، مع اور عندہ کو ہم نے ضمائر کے 7 ٹکڑوں کے ساتھ ملا کے پریکٹس کیا تھا. تو آپ سب لوگوں نے، آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی تھا، تو اس کا ٹیبل بنایا سب نے ماشاء اللہ، اور آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہے. تو چلیے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. جی دوسرا مع سے معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. جی اور تیسرا عندہ کے ساتھ عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. تو یہ ہم نے کل جانا تھا، یہ 3 حروف ان 7 ضمائر کے ساتھ مل کے کم و بیش 1100 مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کہتے ہیں ورب کو. ہم انگلش کی گرامر میں بھی، اردو کی گرامر میں بھی افعال فعل کو پڑھتے ہیں. فعل کہا جاتا ہے ورب کو. تو عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فا، عین اور لام. ایسے جی، فا، تا اور حا. ایسے ہی نون، صاد اور را، ضاد، را. اور یہ 4 سمجھ لیں ہمارے پاس ڈائز ہیں. یہ 4 کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈائز ہیں. ان ڈائز میں ہم ڈال کے اور افعال بنائیں گے ان کے وزن پر. اس ڈائی میں یہ سانچہ ہے. سانچہ سمجھتے ہیں؟ ہم نے کوئی چیز بنانی ہو تو پہلے ہم اس کا ایک سانچہ بناتے ہیں، اور اس سانچے میں پھر ہم جو بھی ہے مٹیریل ڈال کے چیز تیار کرتے جاتے ہیں. ایسی ہے تو وہ سیم چیز بنتی جاتی ہے. تو فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، فعل ماضی. وہ جو کام ہو چکا ہو، وہ کام جو ہو گیا ہوا ہے، جو ہو چکا ہے، اس کو پرفیکٹ ٹینس بولا جاتا ہے، فعل ماضی. دوسری قسم ہوتی ہے، دوسری ٹائپ ہوتی ہے فعل مضارع. دوسری ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع کو امپرفیکٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے جو ابھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، یا کنٹینیو ہے، پروسیس میں ہے، ابھی تک ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہوگا. ابھی یا ہوگا یا ہو رہا ہے یا کنٹینیو ہے. اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں امپیریٹیو ٹینس، کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، حکم دینا یا گزارش کرنا. اور اس میں اگر تو بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے تو وہ حکم ہوگا، اور اگر چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہے تو وہ گزارش ہوگی، وہ ریکویسٹ یا درخواست ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو 3 افعال ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور تیسرا فعل امر. فعل ماضی جس کو ہم پرفیکٹ ٹینس بھی بولتے ہیں، فعل مضارع جس کو ہم امپرفیکٹ ٹینس بھی بولتے ہیں، اور فعل امر جس کو ہم امپیریٹیو ٹینس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے بڑھتے ہیں. جو اب ہم کریں گے آپ کی اور میری بات. آپ کی اور میری بات ہوگی، آپ کا یا میرا. تو یہ کہنے کے لیے کا، یی، کم اور نا آتا ہے نا، جیسے لہو اور لہم میں. تو فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا کے لیے ہم یہاں پہ تا، تو، تم اور نہ لگائیں گے. یعنی کا کی جگہ یہاں پہ کا کی جگہ آ جائے گا تا. کا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ تا آ جائے گا. اور یہ کی جگہ کیا آ جائے گا؟
تو آ جائے گا، اور کم کی جگہ تم آ جائے گا، اور نا کی جگہ ویسے ہی نہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے ضمائر میں ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نہ پریکٹس کیا تھا نا. اب یہاں پہ ان کی جگہ ریپلیس ہوگا، کا کی جگہ تا ریپلیس ہو جائے گا آخر میں، اور یہ کی جگہ تو ریپلیس ہو جائے گا آخر میں، کم کی جگہ تم ریپلیس ہو جائے گا، اور نہ کی جگہ ویسے ہی نہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے یہاں پہ یہ سب سے پہلے ہم فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس 3 حروف کے ساتھ فا، عین اور لام کے ساتھ، یہ ایک نمونہ ہے ہمارے پاس، اس پہ ہم یہ افعال پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. یہ اس نمونے پر قرآن پاک میں 9000 الفاظ آتے ہیں. اس نمونے پر قرآن پاک میں کتنے الفاظ آتے ہیں؟ 9000 الفاظ آتے ہیں. تو دیکھیے، فعل، فعلو، فعلتا، وہ کا کی جگہ تا آ گیا، فعلتو، یہ کی جگہ تو آ گیا، فعلتم، کم کی جگہ تم آ گیا، فعلنا، یہ ویسے ہی آیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے ہم سوال و جواب بنانے سے پہلے اس کو ایک دفعہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پھر پریکٹس کرتے ہیں. فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا. فعلا کا معنی ہوتا ہے کرنا، فعلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کرنا. جی، تو ہم اس سے عربی بول چال کی کچھ جملے بناتے ہیں، کوشچن آنسرنگ کرتے ہیں. جی، حل کا معنی ہم نے سیکھا تھا، حل کا معنی کیا ہے؟ کیا. تو حل فعلا، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے کہ کیا یہ سوال کیا بنا. حل فعلا، اس کا ترجمہ کیجئے گا، کیا اس نے کیا. جی بالکل، ایک سوال ہو گیا. حل فعلا، سوال کے انداز میں، حل فعلا، کیا اس نے کیا. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم فعلا، ہاں اس نے کیا. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا. تو کیا جواب ہوگا؟ اور اگر آپ سے میں سوال کروں، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتا، کیا آپ نے کیا. تو نعم فعلتو، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا. تو یہ ہم روزمرہ استعمال میں جملہ بول سکتے ہیں. آپ کسی بھی، کیا یہ آپ نے کیا، ایسے ہی ہے. تو حل فعلتم، نعم فعلنا، ماشاءاللہ بہت خوب. جی، تو پہلا سیٹ ہے ہمارے پاس فعل، فتح اور جعل. فعل کا معنی اس نے کیا، فتح کا معنی اس نے کھولا، اور جعل کا معنی اس نے بنایا. تو اس پہلے سیٹ کے مطابق ہم پریکٹس کریں گے. ایک یہاں پہ اصول یاد رکھیے کہ فعل ماضی میں چینجنگز جو ہیں وہ آخر میں آتی ہیں، سٹارٹ میں کوئی چینجنگز نہیں آتی. یہاں پہ دیکھیے چینجنگز کہاں آ رہی ہیں. سٹارٹ بالکل ہر فعل میں ویسا ہی ہے، آخر میں چینجنگز آ رہی ہیں، اور یہی چینجنگز آپ ایک سائڈ پہ لکھ لیں، یہ سب میں اپلائی ہوں گی. یعنی ان چینجنگز کو آپ یہاں پہ سائڈ پہ اس کے سامنے رکھ لیں پیرالل. یہ واو الف، اسی طرح سے یہ تا، تو، تم اور نا. اور جعل، جعل یہاں پہ جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم اور جعلنا. شروع میں کوئی چینجنگز نہیں اپلائی ہوتی، آخر میں چینجنگز اپلائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. جی، جعل کا معنی اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. اس سے ہم عربی بول چال کی کچھ جملے بناتے ہیں. حل جعل، یہ اس کا معنی کیا بنا؟ کیا اس نے بنایا. تو نعم جعل، ہاں اس نے بنایا. حل جعلو، حل جعلو کیا ان سب نے بنایا. تو کیا آنسر ہوگا؟ نعم، ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلتا،
آپ جواب دیں گے ہل جعلتا نعم جعلتو ہاں میں نے بنایا. ہل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا ہاں ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ. تو یہ آج آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا فتح اور اس سے آپ نے سوال جواب خود بنانے ہیں. فتح فتحو فتحت 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 فتحتم فتحنا. فتح فتحو فتحت فتحت فتحتم فتحنا. فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. تو فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتح تم کیا آپ سب نے، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا. تو آپ نے حل اور نعم کا استعمال کرتے ہوئے اس کے کوشچن آنسرز خود بنانے ہیں. حل فتح کیا اس نے کھولا تو کوشچن بن جائے گا نعم فتح، نعم فتح ہاں میں نے کھولا. حل فتحو کیا ان سب نے کھولا، نعم فتحو ہاں ان سب نے. حل فتحت کیا آپ نے کھولا تو جواب کیا ہوگا نعم فتحتو ہاں میں نے کھولا. حل فتحتم کیا آپ سب نے کھولا، نعم فتحنا ہاں ہم سب نے کھولا. ویری ایزی، بہت آسان ہے، آپ آسانی سے اس کے سوال جواب بنا لیں گے. اب ہم سیکھیں گے نکات تعلیم یا شوق کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نکات تعلیم یا شوق کے حوالے سے یہاں پر ایک نئی بات سیکھیں گے، اور اس نئی بات کو سیکھنے کے لیے کیا آپ لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ تو یہاں پہ ہم یاد رکھنے کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم چیز کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں. تو مجھے آپ لوگ کیسے یاد رکھیں گے؟ مجھے آپ اس ٹریننگ کے حوالے سے آپ کا میرے ساتھ ایک انٹروڈکشن ہوا، تو اس ملاقات کے حوالے سے یا ہم کسی سے بھی ملتے ہیں، آفس میں جا کے ملتے ہیں کسی گھر سے، تو ہم اس کی پہلی ملاقات اس کے تعارف سے، اس کے انٹروڈکشن سے اس کو یاد رکھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو کون سے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بہتر یاد رہتے ہیں؟ جن کو ہم مثالوں کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں. جن الفاظ کو ہم ایگزامپلز کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، وہ الفاظ ہمیں آسانی سے یاد رہتے ہیں. جیسے مثال ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، تو ان کا لفظ آپ کو یاد ہے نا. ان کا معنی کیا ہے؟ آپ کو ایگزامپل کی وجہ سے ان کا معنی جو ہے وہ یاد ہے. تو اگر آپ مثال بھول جائیں گے تو آپ کا لفظ کا معنی بھی بھولنے کا امکان اور خدشہ ہے، یا آپ معنی کو آپس میں گڑبڑ کر جائیں گے. تو اگلے اس سے جتنے بھی اسباق ہیں ان میں ہم نے خصوصی طور پہ ہر لفظ کے لیے کوشش کی ہے ایک ایگزامپل ساتھ میں آپ کو یاد کروائی جائے. اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی جو ہے وہ یاد آ جائے گا. لفظ کے معنی یاد ہوں گے تو کیا، جب ہمیں لفظ کے معنی یاد ہو جائیں گے پھر ہمیں ایگزامپل کو یاد رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جب ہم لفظ کے معنی کو یاد کر لیں گے ایگزامپل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. آپ کو پھر پہلی ملاقات یعنی پہلی ایگزامپل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو لفظ کے معنی جب آپ سیکھ جائیں تو پھر مثال یاد رہے یا نہ رہے فرق نہیں پڑتا. اگر ہم مثال سے یاد رکھیں گے نا تو وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں تو معنی جلدی یاد ہوگا ہمیں، اور ایک لفظ کے معنی کسی دوسرے کو یعنی آپس میں وہ مکس نہیں ہوں گے، گڑبڑ نہیں ہوں گے. تو ہر ایک مثال جو اس کورس میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ آسان ہوگی، آپ کے لیے جانی پہچانی ہوگی، اور روحانی جذبات یا جو روحانی یا جذباتی کیفیت یا فیلنگ رکھتی ہوگی، اور بار بار استعمال میں آنے والی ہوگی. تو ہر نئے لفظ کو اب ہم اس کی مثال میں بٹھا کے یاد رکھیں گے. ہر نئے لفظ کو کیا کریں گے؟ اس کی مثال میں بٹھا کر یاد رکھیں گے تاکہ وہ آسانی سے یاد ہو جائے. الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 9 کے اختتام پر 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور یہ 102 الفاظ قرآن پاک میں 27,926 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں کل 78,000 الفاظ ہیں اس کا ایک بڑا حصہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر غور کرنے کے بعد اس کو یاد کرنے، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.